2000 زکوٰۃ نوافل نماز آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ہے جی ہماری سورہ طٰہٰ۔ طٰہٰ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات کا اس میں ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات، پہلا رکوع ہے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پر نبوت کا ظہور ہے، آیت نمبر 1 to 24۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت۔ سورہ طٰہٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات اس کا موضوع ہے، اور پہلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کرنے کا ذکر ہے۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین میں مسجد جا رہے تھے، دوران سفر انہیں ایک آگ نظر آئی۔ وہ آگ نہیں تھا، وہ اللہ کا نور تھا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو، نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے آخرت آنے والی ہے، اس کی تیاری سے غافل نہ ہو۔ پھر اللہ نے انہیں کچھ نشانیاں دی، فرمایا کہ اپنا عصا پھینکو تو وہ اژدہا بن گیا، پھر کہا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو وہ باہر نکلا تو وہ چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ 2 نشانیاں ہیں، ان کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، اسے سیدھے راستے کی طرف آنے کی دعوت دو۔ بے شک آگے جی رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 25 سے 44 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعائیں اور ان کی قبولیت، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا قرآن شروع کرنے سے پہلے رب اشرح لی صدری، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ایمان افروز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعاؤں کا ذکر ہے۔ انہوں نے التجا کی کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان میں روانی پیدا کر دے، بولے آمین، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ اس کام میں شریک فرما۔ اللہ نے یہ دعائیں قبول فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ پر پہلے بھی بہت احسانات کیے ہیں، آپ کو پیدائش کے بعد فوراً فرعون کے ظلم سے بچایا، پھر آپ سے ایک قتل ناحق ہو گیا تب بھی آپ کو فرعون سے محفوظ رکھا۔ اب آپ اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام جائیں فرعون کے پاس اور اس کو بڑے نرم انداز سے توحید کی دعوت دیں۔ یعنی یہ ہمیں بھی ایک طریقہ سکھایا گیا نا کہ جب بھی آپ کسی کے لیے کوئی بات چیت کرنے جائیں نا تو تلخ نہ ہو، نرمی کے ساتھ بات کریں۔ جب بھی کسی کو موٹیویٹ کرنا ہوتا نا، یہ نہیں کہ وہ بھی غصے میں اور آپ ڈبل غصے میں آ جائیں، پھر تو ضرب لگائیں گے تو چیزیں ٹوٹنا ہی ہے نا۔ کہ یہی چیز ہمیں آج سے کتنے سال پہلے اللہ نے ایک پیغمبر کو ہدایت دی تھی کہ فرعون واقعی بڑا ظالم ہے، لیکن تم اس سے نرمی سے بات کرنا، توحید کی دعوت اس کو نرمی سے دینا۔ تو یہ چیز ہے سورۃ طٰہٰ میں۔ پہلا رکوع ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، حروف مقطوعات ان کا مطلب اور اجل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کریم کی بہت سی صورتوں کا آغاز ان حروف سے ہو رہا ہے۔ ماں نہیں انزلنا، نازل کیا ہم نے علیک القرآن، آپ پر قرآن، لتشقیٰ کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، الا مگر تذکرۃ ایک نصیحت ہے، لمن یخشیٰ اس کے لیے جو ڈرے، تنزیلا نازل کردہ ہے، ممن اس کی طرف جس نے خلق الارض پیدا کیا زمین کو، والسماوات اور آسمانوں کو، العلیٰ جو بلند ہے، الرحمن وہ رحمان ہے، علی العرش جو عرش پر، استویٰ بلند ہوا۔ سبحان اللہ۔ لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وما بینہما اور جو درمیان ہے ان دونوں کے، وما تحت الثری اور جو نیچے ہے گیلی مٹی کے، وَإِنْ اور اگر تجہر آپ بلند آواز سے کریں بالقولی بات، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ یعلم جانتا ہے السر پوشیدہ کو، وَأَخْفَى اور زیادہ خفیہ کو۔ اللہ اللہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر ہوا وہی ہے، لہ الاسماء الحسنی اسی کے لیے ہیں نام بہت اچھے۔ بے شک وَهَلْ أَتَاكَ اور کیا آئی آپ کے پاس حدیث خبر موسیٰ علیہ السلام کی، اذ جب رآ اس نے دیکھی نارن آگ، فقال پس کہا لأہلہم کسو اپنے گھر والوں سے، ٹھہرو۔ اب کون تھی اس کے گھر والوں میں سے؟ موسیٰ علیہ السلام کے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، اس کا نام کیا تھا؟ صفورہ، وہ جو ان کی بیوی بنی تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو آپ جب ادھر سے لے کے نکلے ہیں اپنی بیوی کو، زوجہ کو، تو راستے میں آپ کو نا یعنی آگ نظر آئی ہے، حالانکہ وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ کا جو تھا وہ نور تھا۔ اور دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے تو کیسے تجلی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نالائن مبارک کے ساتھ عرش پر بلایا، سبحان اللہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور میں کہا کہ اپنے جوتے اتار کے آؤ، اپنے اپنے جو ہے آپ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پھر اتار کے پھر وہاں گئے، تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی۔ بے شک لیالیم کسو اپنے گھر والوں سے کہو ٹھہرو، انی بے شک میں آنستو دیکھی ہے میں نے، نارن ایک آگ، لالی شاید کہ میں آتی کم میں لے آؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بقبسن کوئی انگارہ، او عاجزو یا میں پاؤں، الناری اس آگ پر ہدا کوئی رہنمائی، فلما پھر جب اتاہا وہ آیا اس کے پاس، نودیا پکارا گیا یا موسیٰ علیہ السلام انی بے شک میں آنا میں ہی ہوں ربو کا رب تمہارا،
فخلق پس اتار دو نالئی کا اپنے دونوں جوتے. سبحان اللہ. انکا بے شک تم بالواد المقدسی وادی میں ہو مقدس. توا کی. وانا اور میں اخترتو کا چن لیا میں نے تجھے. فاستمی پس غور سے سنو. لما اسے جو یوہا وحی کی جاتی ہے. اننی بے شک میں اللہ میں ہی ہوں اللہ. لا الہ نہیں کوئی معبود اللہ مگر. انا میں ہی فعبدنی بس میری عبادت کرو. واقم الصلاۃ اور قائم کرو نماز بذکری میری یاد کے لیے. انشاءاللہ. سبحان اللہ. ان الساعۃ بے شک قیامت آتیۃ آنے والی ہے. اکاد قریب ہے کہ میں اخفیہا خفیہ رکھوں گا اسے تجزا تاکہ بدلہ دیا جائے. کل نفس ہر نفس بما اس کا جو تھا اس نے کوشش کی. فلا پسنا یسدنک ہرگز روکے تجھے انہا اس سے من لا یؤمن وہ جو نہیں ایمان رکھتا بہا اس پر واتبع وہ پیروی کرتا ہے ہواہ اپنی خواہش نفس کی فتردی ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. وما تلک اور کیا ہے یہ بیمینک تیرے دائیں ہاتھ میں. یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا یہ عصایا میری لاٹھی ہے. اتوکا میں سہارا لیتا ہوں علیہ اس پر. واہش اور میں پتے جاڑتا ہوں بہا ساتھ اس کے اللہ غنمی اپنی بکریوں پر. ولی اور میرے لیے فی ہے اس میں معریبو فائدے ہیں. اخرا کچھ دوسرے. قال فرمایا القیہ ڈال دو اسے. یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام فال کہا تو اس نے ڈال دیا. فائزہ تو جانت کیا وہ حیتن سانپ تھا سا دوڑتا ہوا. سبحان اللہ. قال فرمایا خذھا پکڑ لو اسے ولا تخافوا نہ تم ڈرو. سنعیدھا ان قریب ہم لوٹا دیں گے اسے سیرتھا الاولی اس کی حالت پہلی پر. وضمم اور ملا لو یدک اپنے ہاتھ کو الی جناحک اپنے بازو کے پہلو کے ساتھ. تخرجو وہ نکلے گا بیضاء روشن من غیری بغیر سوئی عیب کے آیا نشانی اخرى دوسری. سبحان اللہ. لنریا کا تاکہ ہم دکھائیں تجھے من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے الکبریٰ بڑی بڑی. اذهب جاؤ الی فرعون طرف فرعون کے انه بے شک وہ طغی سرکش ہو گیا ہے. قال کہا. اب یہاں پہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعائیں جو قبول کر لیجیے اللہ تعالیٰ نے. گرین کلر سے انڈر لائن کیجیے. ان کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی اپنی جو ہے قبولیت کی رضامندی فرما دیں. قال کہا ربی اے میرے رب شرح کھول دے لی میرے لیے صدری سینہ میرا. ویسر اور آسان کر دے لی میرے لیے امری کام میرا. واحلل اور کھول دے عقدۃ گرا من لسانی میری زبان کی. یفقہوا تاکہ وہ سمجھ جائیں قولی بات میری. واجعل لی اور بنا دے میرے لیے وزیرا مددگار من اہلی میرے گھر والوں میں سے. آمین. اللہم آمین ثم آمین. ہارون آخی ہارون علیہ السلام میرے بھائی کو اشدد مضبوط کر دے بھی ساتھ اس کے ازری قوت میری. واشریک و شریک کر دے سے فی امری میرے کام میں. کہیں نسبیہ کا کثیرہ تاکہ ہم تسبیح کریں تیری کثرت سے. ونذکر کا کثیرہ اور ہم یاد کریں تجھے کثرت سے. انکا بے شک تو کنتا ہے بنا ہمیں بصیرہ خوب دیکھنے والا. بے شک. سبحان اللہ. قال فرمایا قال فرمایا کر تحقیق اوتیتا تو دے دیا گیا سولا کا سوال اپنا یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام. وَلَقَدْ البتہ تحقیق مننا احسان کیا تھا ہم نے علیہ کا تجھ پر. مرتن ایک بار اخرى اور وہ بھی اس جب اوحینا وحی کی ہم نے الی امی کا تیری ماں کی طرف ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے. انقذی فیہ کہ ڈال دے اسے فی التابوت تابوت میں. فقذی فیہ پھر ڈال دے پھر یمی دریا میں. فلیلقیہ الیم پھر ضرور ڈال دیا گیا اسے دریا میں. بالساحل ساحل پر. یاخذہ وہ پکڑ لے گا اسے عدو دشمن لی میرا و عدو دشمن لہو اس کا. اگر کسی کے دل میں محبت ڈالنی ہے نا ایک انسان ہوتا ہے جو مطلب فرض کریں گھر میں کوئی بچہ لے لیں کہ کوئی رغبت نہیں رکھ رہا آپ سے اس کا اٹیچمنٹ نہیں ہو رہی ہے آپ سے آپ چاہتی ہیں کہ بچہ منحوس ہو جائے. کوئی بھی وہ بچہ نہیں وہ کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے. ہسبینڈ لے لیں بھائی لے لیں کوئی بہن لے لیں تو اس کے لیے دعا ہے. جب کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنی ہو تو اس کے لیے دعا ہے والقیت علیک محبتا منی. اس کو انڈر لائن کریں. منی کے آگے اس بندے کا نام لے لیں کہ جس کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہتی ہیں. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ ضرور رکھیے گا کہ وہ محبت جو ہے وہ حلال ہو. وہ دوسری محبت نہ ہو اس کے لیے کوشش نہ کریں. حلال محبت کے لیے کوشش کیجیے گا. وہ القیت اور ڈال دی میں نے علی کا تجھ پر محبت منی میری طرف سے. وَلِتُسْنَا تاکہ تو پرورش کیا جائے علی عینی میری آنکھوں کے سامنے. یعنی فرعون جو ظالم تھا نا تو اس نے تو اس وقت اپنے زمانہ وقت میں حکم دیا تھا کہ میں نے بیٹوں کو تو رکھنا ہی نہیں زندہ ہی نہیں چھوڑنا. تو اللہ نے دیکھے کیسی ترتیب بنائی. اللہ نے ان کی والدہ کو مطلب خواب میں بتایا کہ اس کو تابوت میں ڈال لینا اور ساتھ ساتھ اس کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو چلا دیا کہ تم ساتھ ساتھ چلتی رہو. اللہ نے دشمن کے محل میں اور دشمن میں اس کے دل میں رغبت ڈالی نا ان کی محبت کہ وہ برا نہ سمجھے. ان کی بیوی نے ان کو کہا کوئی نہیں ہم اپنا بیٹا سمجھ کے پال لیں گے. حالانکہ وہ تھا تو فرعون ان کا دشمن ہی. تو دیکھیں اس کے محل میں ہی اللہ نے کتنا بہترین انتظام فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا نا والقیت علیک محبتا منی. اللہ نے ڈال دی محبت
اس کی اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ تاکہ تو پرورش کیا جائے عَلَىٰ میری آنکھوں کے سامنے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے والدہ کو بھی بلانے کی، دیکھو نا ماں ہی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ترتیب بنا دی کہ والدہ بھی، وہ بچی دیکھتی رہی اور انہوں نے کہا اس کو دودھ پلانے کون آئے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں ایک عورت کو. تو وہ پھر ظاہر بات ہے وہ تو ان کی ماں تھی، تو وہ اس عورت کو بھی پھر ادھر لے آئی. تو اللہ نے کیسی ترتیب بنا دی کہ ماں کو بچے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے وہیں پہ ان کے رہنے کا سامان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی بہترین اسباب عطا فرمائے. جب تمشی چلتی تھی اختوگر بہن تیری فتقولو، پھر وہ کہتی تھی حل ادلکم کیا میں رہنمائی کروں تمہاری اللہ اس پر جو یکفلہ کفالت کرے گی اس کی، فرجعنا کا تو لٹا دیا ہم نے تجھے الا امی کا طرف تیری ماں کے، کئی تقررا تاکہ ٹھنڈی ہو عینو آنکھیں اس کی، ولا تحزن اور نہ وہ غم کرے، وقتل اور قتل کیا تھا تو نے نفسن ایک جان کو، ونجینا کا تو نجات دی ہم نے تجھے من الغم غم سے، وفتنا کا رزمایا ہم نے تجھے فتونا خوب ازمانا، فلبستا تو پھر ٹھہرا رہا تو سنینا کئی سال فی اہل مدینہ اہل مدین میں، ثم پھر جیتا آ گیا تو علی قدر مقرر اندازے پر یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، وَاسْتَنَعْتُكَ چن لیا میں نے تجھے لنفسی اپنے لیے، اذهب جاؤ انتا تو واخوک اور تیرا بھائی بھی آیاتی ساتھ میری نشانیوں کے، ولا اور ناتانیہ تم دونوں سستی کرنا فی ذکری میری یاد میں، اذهبا دونوں جاؤ الی فرعون طرف فرعون کے، انہو بے شک وہ سوا سرکش ہو گیا ہے، فقلا پس دونوں کو ہو لہو اسے قولا لینا بات نرم ڈال لہو شاید کہ وہ یتذکر وہ نصیحت پکڑے ہو یکشا یا وہ ڈر جائے. قولا دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم نخافو ڈرتے ہیں این یفرطا کہ وہ زیادتی کرے گا علینا ہم پر، او وہ یطغا یہ کہ وہ سرکشی کرے. قولا فرمایا لا تخافا نہ تم ڈرو، اننی بے شک میں معکما ساتھ ہوں تم دونوں کے، اسمعو میں سن رہا ہوں، وارا اور میں دیکھ رہا ہوں، فاتیاہو پس دونوں جاؤ اس کے پاس، فقولا پھر دونوں کو ہو انا بے شک رسولہ رسول ہے، ربکا تیرے رب کے، فاصل پس بھیج دے معنا ساتھ ہمارے بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو، ولا نہ تو عذبہم تو عذاب دینے کا، تحقیق جینا کا لائے ہیں ہم تیرے پاس بھی آیات ان کوئی نشانی، میں ہوں ابک تیرے رب کی طرف سے، والسلام سلام ہے علامن اس پر جو اتبا پیروی کرے الہدا ہدایت کی، بے شک اننا بے شک ہم کا تحقیق ہوئی ہے وہی کی گئی الینا طرف ہمارے، ان العذاب کے بے شک عذاب علی اس پر جو من جو کذبا جھٹلائے وتولا اور منہ موڑے. قال اس نے کہا فمن ربکما پھر کون ہے رب تم دونوں کا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، قولا کہا ربنا رب ہے ہمارا اللہ وہ جس نے عطا کی کل شیء ہر چیز کو، خلقہ صورت اس کی، ثم پھر ہدا اس نے رہنمائی کی. قولا کہا فما پس کیا ہے بال القرون حال ہے قوموں کا الاولیٰ پہلی. قولا کہا علمها علم ان کا عند ربی میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب میں، لا یذل نہیں بھٹکتا ربی میرا رب، ولا ینسی اور نہ وہ بھولتا ہے. بے شک اللہ جس نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو رہا ہے کہ اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ وہ جس نے جعل بنایا لکم الارض تمہارے لیے زمین کو مہدن بچھونا، وسالک اور اس نے جاری کیا لکم تمہارے لیے فی اس میں سبل راستوں کو، وانزل اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرجنا پھر نکالی ہم نے بھی ساتھ اس کے ازواجن کئی قسمیں من نبات پودوں میں سے، شتا مختلف، کلو کھاؤ ورعو اور چراؤ انعامکم اپنے مواشیوں کو، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لِأُولِي عقل والوں کے لیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی عقل والوں میں شامل فرما لے. آمین آمین ثم آمین جو رب العالمین. آگے جی رکوع نمبر 3 ہے، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 55 سے 76 ہے. فرعون کی سرکشی اور جادوگروں کی حق پرستی، فرعون کی سرکشی اور جادوگروں کی حق پرستی کا بیان ہو رہا ہے. منہا اسی سے خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں، وفیہا اور اسی میں نعیدکم ہم لوٹائیں گے تمہیں، ومنہا اور ان میں سے نخرجکم ہم نکالیں گے تمہیں تارۃ اخری دوسری مرتبہ. وَلَقَدْ البتہ تحقیق اریناہ دکھائے ہم نے اسے آیاتنا نشانیاں اپنی کلھا ساری کی ساری، فکذبا تو اس نے جھٹلا دیا، وابا اور انکار کیا. قال اس نے کہا جیتنا کیا آیا ہے تم ہمارے پاس، تخرجنا تاکہ تم نکالے ہمیں من الزنا ہماری زمین سے، بسحری کا ساتھ اپنے جادو کے. یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام فلناتینک پس البتہ ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس، بسحر جادو مثلی ایسا ہی، فجعل پس مقرر کر دے بیننا درمیان ہمارے، و بینک اور درمیان اپنے، موعدن وعدے کا وقت، لا نخلفہ نہیں ہم خلاف کریں گے اسے، نحن ہم، ولا انت اور نہ تم، مکانن ایک جگہ، سوا ہموار. قال کہا موعدکم وعدے کا وقت تمہارا، یوم الزینتی دن ہے زینت کا،
وَأَن يُحْشَرُوا اور اکٹھے کیے جائیں گے الناس لوگ ضحیٰ چاشت کے وقت. اب یہاں پہ چاشت کے وقت کی بات آئی ہے. چاشت کا وقت ہوتا ہے صبح کا وقت. اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت کو مقدس کہا ہے. تو اللہ رب العزت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے کہ اپنے صبح کے وقت میں اپنے سارے کاموں کو مکمل کر لو. اس میں جو صبح کے وقت اپنے سارے کاموں کو مکمل کر لیتے ہیں نا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور جو مقدس وقت میں سوئے رہتے ہیں نا وہ پھر سب ویسے بھی سوتے ہیں اور ویسے بھی کھوتے ہیں. سارا کچھ ہی کھوتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کو مقدس کہا ہے کہ اپنے سارے کام صبح کے وقت میں پورے کیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر اب جب پڑھ کے ہم ایسے کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے اللہ کی آیتوں کو مطلب ہم نے مان لیا. لیکن اگر جب ہم پڑھ لیے اور پھر ہم رمضان گزرے گا پھر ہمارے وہی حال ہوں گے پھر ہم نے جھٹلا دیا. ایسے ہی ہے نا جھٹلا دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تو ان کے لیے تو نہیں نا ہے. تو ہم نے اللہ کی جو آیات پڑھی ہیں سیکھی ہیں سمجھی ہیں ہم نے ان کو جھٹلانا نہیں ہے انشاءاللہ. کیونکہ صبح کا وقت وہ وقت ہے جس میں اللہ کے فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق اترتی ہے سب کے لیے رزق ہر چیز جیسے بار بار کہ اللہ تعالیٰ سب آسمانی دنیا سے نازل فرما رہے ہوتے ہیں زمین پر. عام دنوں میں صرف طلوع سورج تک ہوتا ہے لیکن رمضان میں 24 گھنٹے برستا رہتا ہے. 24 گھنٹے. عام اب رمضان کی بھی برکت سن لیں کہ رمضان کی یہ برکت ہے کہ اللہ سحور کے وقت اور افطاری کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو روز جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرماتا. لیکن جب رمضان کا جمعہ آتا ہے نا تو جمعے میں لمحہ لمحہ پل پل بخشش ہو رہی ہوتی ہے. یہ برکت ہے رمضان کی. عام دنوں میں صرف صبح سحور کے وقت اور افطاری کے وقت جب آپ افطار سے پہلے دسترخوان سے جا کے بیٹھی ہوتی نا تو اب اللہ تعالیٰ 10 لاکھ 20 لاکھ جتنے بھی اللہ تعالیٰ وہ اللہ یہ ہماری آپ کی کاؤنٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ کی کاؤنٹنگ تو لاداداد ہے. لیکن جو جمعے کا دن ہے جیسے کل پہلا جمعہ تھا رمضان کا تو جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سلنڈر کر دیا جس نے اپنے آپ کو تھکا دیا رمضان میں تو تھکاوٹ پر بھی اجر لکھنا جانا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا تھک گئی میرا یہ ہو گیا اس وقت اللہ کو بڑا پیار ہے کہ تھکاوٹ کے باوجود بیٹھی ہوئی ہے یہ سستی کے باوجود میرا کام کر دل چاہے نہ چاہے رمضان میں کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر وہ تھکاوٹوں کا اجر بھی لکھا جاتا ہے. تو کل قیامت کو جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے نا اللہ کہے گا یہ تو اچھا اللہ اتنا اجر میں نے تو اتنا سا کام کیا تھا. اللہ نے کہا ہے میری بندی تو تھک بھی گئی تھی تیرا دل نہیں کر رہا تھا لیکن تو پھر بھی بیٹھی کر گئی تھی تو میں نے یہ تیری تھکاوٹ کا اجر لکھا ہے. تو پھر ہم نے کہا کاش ہم دنیا میں کرتی نا. ابھی اگر آپ کو دورہ قرآن کا پتہ چل جائے نا کہ اس کی فضیلت کیا ہے قرآن کو بیٹھ کے کھول لیں گے پڑھ تو میں کہتی ہوں دنیا میں کوئی عورت سوئے نا اس وقت کوئی مرد سوئے نا اس وقت اور وہ اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کے کہیں کہ تم بھی قرآن پڑھو کہ جو اس کی فضیلت ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے جو میرے لیے میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر آسمانوں پہ بیٹھ کے کرتا ہوں. جو میری کتاب نازل کی کتابوں کو یا میرے گھروں کو آباد کرتے ہیں میں ان کے گھروں کو آباد کرتا ہوں. جس گھر کے بیٹے باپ مسجدوں میں جاتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو خوشحال کرتے ہیں. اور جس گھروں میں مسجد میں کسی نے جانا ہی نہیں ہے وہی نا کہ کہتے ہیں نا مسجد میں ہم جا نہیں سکتے مدینے جانے کی دعائیں مانگتے ہیں. پہلے مسجد تو جانا سیکھے نا تو مسجد والا خود آپ کو مدینہ مکہ میں بلائے گا انشاءاللہ. تو یہاں پہ صبح کے وقت کی فضیلت ہے تو آئیں انشاءاللہ ہم نیت کریں صبح فجر سے اٹھیں اپنا دیکھیں نا وہ ایکٹیو ہوتا ہے پوری انرجی ہوتی ہے اس وقت جسم میں توانائی بھرپور ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے تمام معاملات 10 بجے تک پورے کر لیا کرتے تھے. تو پھر کہتے ہیں نا کہ ہم خود سوچتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس اتنا ٹائم کیسے ہوتا تھا. بھئی 9 بیویاں بھی تھیں دین کا کام بھی تھا مسجد نبوی کی بھی ذمہ داری تھی جہاد بھی تھے غزوے بھی تھے کیسے تھا. اور جیسے آج ہر فاطمہ الزہرا کا یوم وصال ہے تو آپ سب دعا کریں گی ان کو اصالِ ثواب کریں گی کہ اللہ تعالیٰ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے ان کی بے حساب بخشش مقصد فرمائے اور اللہ ہمیں ان کے گروپ میں شامل فرمائے. آج کتنا روزہ ہو گیا 30 ماشاءاللہ 30 رمضان ہے نا تو آج ان کی ہے. فتولہ تو پلٹا فرعون فجمع پھر اس نے جمع کی قیدہ چال اپنی ثم پھر عطا آ گیا قال کہا لهم نے موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم افسوس تم پر لا تفترون تم گڑو اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ فیصیبکم پھر وہ ورنہ فنا کر دے گا تمہیں بھی عذاب انساد عذاب کے وقد خواب تحقیق وہ نامراد ہوا من اس طرح جس نے جھوٹ گڑ لیا. استغفر اللہ فتنازعوا تو وہ جھگڑنے لگے امرہم اپنے معاملے میں بینہم آپس میں واسروا النجوی انہوں نے چپکے سرگوشی کی. قال انہوں نے کہا ان ہاذانی یقینا یہ دونوں لساحران البتہ جادوگر ہیں یریدانی
وہ دونوں چاہتے ہیں یخرجکم کہ وہ دونوں نکال دے تمہیں من ارضکم تمہاری زمین سے بسحرہما ساتھ اپنے جادو کے ویذھبا وہ دونوں لے جائیں بطریقتکم المثلی تمہارے طریقوں کو جو انتہائی مثال لی ہے فاجمعوا تو جمع کرو کیدکم چال اپنی ثم آتوا پھر آ جاؤ صفا صف بنا کر وقد افلح و تحقیق فلاح پا گیا اليوم آج من استعلا وہ جو غالب ہوا قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ علیہ السلام اما یا تو ان تلقیا تم ڈالو و اما یا ان نکونا ہم ڈالیں اولا پہلے من القا جو ڈالیں قال کہا بلکہ القو تم ڈالو فاذا تو یکیت حبالہم رسیاں ان کی واسی اسیہم اور لاٹھیاں ان کی یخیل خیال ڈالا گیا الیہ طرف اس کے من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے انہا کہ بے شک وہ تسعی وہ دوڑ رہی ہیں فاؤ جیسا تو محسوس کیا فی نفسی اپنے دل میں خیفتن خوف کو موسیٰ علیہ السلام نے کل نہ کہا ہم نے لا تخفنا تم ڈرو انکا بے شک تم انت الاعلی تم ہی غالب رہو گے بے شک سبحان اللہ والکی اور ڈال دو معافی یمینی کا اس کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے تلقف وہ نکل جائے گا ما صنعوا اس کو جو انہوں نے بنایا انما بے شک صنعوا جو انہوں نے بنایا کئی دو چال ہے ساحر ایک جادوگر کی ولا یفلح الساحر اور نہیں فلاح پا سکتا جادوگر حیث جہاں کہیں عطا وہ آئے فالقی السحرۃ تو گرا دیے جادوگر سجدن سجدے میں قالوا کہنے لگے آمنا ہم ایمان لائے بربی رب پر ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے سبحان اللہ قال کہا فرعون نے آمن تم ایمان لے تم لہو اس پر قبل اس سے پہلے ان آذنا کہ میں اجازت دوں لکم تمہیں انہو بے شک وہ لکبیرکم الذی البتہ وہ بڑا ہے تمہارا جس نے علمکم سکھایا تمہیں سحر جادو فلاؤ کرتی انہ تو البتہ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو من خلاف مخالف سمت سے ولا اسلیبنکم میں تمہیں ضرور سولی چڑھاؤں گا فی جذوع تنوں پر النخل کھجور کے درخت ولا تعلمن اور البتہ تم ضرور جان لو گے ایونا کون سا ہم میں سے اشد زیادہ سخت ہے عذاباً سزا دینے والا ہے وابقا زیادہ باقی رہنے والا ہے قال انہوں نے کہا لن نوصلک ہرگز نہیں ہم ترجیح دیں گے تجھے علامہ اس پر جو جانا آگے ہمارے پاس من البینات کھلی نشانیوں میں سے والذی اس پر جس نے فتغنا پیدا کیا ہمیں فقدی پس تو فیصلہ کر دے مانتا جو تو کاش فیصلہ کرنے والا ہے انما بے شک تقضی تو فیصلہ کر سکتا ہے هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی کا انا بے شک ہم آمنا ایمان لائے ہم بربنا اپنے رب پر یغفر لنا تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے خطایانا ہماری خطائیں وما اسے جو اکرہتنا مجبور کیا ہمیں تو نے علیہ اس پر من السحر جادو کی وجہ سے واللہ اللہ خیر بہتر ہے وابقا باقی رہنے والا ہے بے شک انہو بے شک جو من یاتی جو آئے گا ربہ اپنے رب کے پاس مجرمن مجرم ہو کر فإنہ تو بے شک لہو اس کے لیے جہنم جہنم ہے لا یموت نہ وہ مرے گا فی اس میں ولا یحیا اور نہ وہ زندہ رہے گا اللہم لا تجعلنا منہم اللہ جی ہمیں ایسے لوگوں میں ہرگز شامل نہ فرمانا ومن یاتی ہی اور جو آئے گا اس کے پاس مومنن مومن ہو کر قدام عاملہ تحقیق اس نے عمل کیا صالحات نے فاولئک تو یہی لوگ ہیں لہم الدرجات لہم الدرجات الاولی ان کے لیے درجے ہیں بلند اللہ تعالی ہم سب کو بلند درجوں والوں میں شامل فرمائے جنات و باغات ہیں عدن ہمیشہ کی تجری بہتی ہیں من تحت الانہار ان کے نیچے نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فی اس میں وذالک یہ جو جزاء بدلہ ہے من تزکا اس کا جو پاکیزگی اختیار کرے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پاکیزہ بندوں میں شامل فرما لے سورہ طٰہٰ ہے جی رکوع نمبر 4 آیت نمبر 77 سے 89 ہے جلت پسندی نقصان پہنچاتی ہے یعنی جلدی کرنا نا بہت جلدی کام کرتے شیطان کا ہوتا ہے ہر کام کو صبر تحمل اور سکون سے کرنا چاہیے اس رکوع میں اللہ کے احسانات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل پر ہوئے ان سے کہا گیا احسان مندی کا تقاضا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری نہ کرو ایسا کیا تو اللہ کے غضب کے شکار ہو جاؤ گے ہاں کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سے سچی توبہ کر لو اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلانے اور انہیں تورات عطا کرنے کا ذکر ہے انہوں نے جانے میں جلدی کی اور مقرر وقت سے پہلے کوہ طور پر چلے گئے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے پیچھے ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو بات ان کی قوم کی یہ بات نہ ان کو نفع پہنچا سکتی تھی نہ نقصان لیکن پھر بھی بنی اسرائیل کی بڑی تعداد نے اسے معبود مان کر اس کی پوجا جو تھی وہ شروع کر دی استغفر اللہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا البتہ تحقیق دی ہم نے وحی کی ہم نے الی موسیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کے انصری کے لیے چلو بھی عبادی میرے بندوں کو فضری پس بنا لو لہم ان کے لیے
طریقہ ایک راستہ فی البحری سمندر میں، یا بسن خشک لا تخف نہ تجھے کوئی خوف ہوگا، درکن پا لینے کا، ولا تخشا نہ تو ڈرے گا، فتباہم تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے، بجنودی ہی ساتھ اپنے لشکروں کے، فغاشیہم تو ڈانپ لیا انہیں، من الیم سمندر سے، ما غاشیہم جس نے ڈانپ لیا انہیں، واضل اور بھٹکا دیا فرعون نے قومہ اپنی قوم کو، وما ہدا اور نہ رہنمائی کی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد تحقیق انجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، من عدوکم تمہارے دشمن سے، ووعدناکم اور وعدہ کیا ہم نے تم سے، جانب طور الایمانی طور کی جانب دائیں کا، طور کی دائیں جانب کا، ونزلنا اور اتارا ہم نے علیکم المنہ تم پر من، والسلوى سلوى کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تمہیں، ولا تطغوا اور نہ تم سرکشی کرو فی اس میں، فیحل ورنہ اترے گا علیکم تم پر غضبی میرا غضب، ومن یحلل اور جو اترے علیہ جس پر غضبی میرا غضب، فقط تو تحقیق ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ استغفر اللہ وانی اور بے شک میں لغفار البتہ بہت بخشنے والا ہوں، لمن تابا اسے جس نے تابا توبہ کی، وامنا اور ایمان لے آیا، وعمل اور اس نے عمل کیا صالحا نیک، ثم اہتدی پھر وہ ہدایت پر رہا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ رہنا اور ایمان سے جانا نصیب فرمائے۔ وما اور کیا چیز آج اللہ کا جلدی لے آئی تجھے ان قومی کا تیری قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، قال کہا ہوں وہ، اولائی سب لوگ، علی اثری میرے نقش قدم پر ہے، واجل تو جلدی کی میں نے انہی کا تیری طرف، ربی ہے میرے رب، لترضا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قال فرمایا فإنا بس بے شک ہم نے قد تحقیق فتنا آزمائش میں ڈالا ہم نے قوم مگر تیری قوم کو، من بعدی کا بعد تیرے بعد، وَأَذَلَّهُمُ السَّامِرِينَ اور بھٹکا دیا انہیں سامری نے، فرجا تو پس پلٹا موسیٰ علیہ السلام الی قومی طرف اپنی قوم کے، غضبانہ سخر غضبناک آصفا غمگین ہو کر، قال کہا یا قومی ہے میری قوم، علم کیا نہیں یعدکم وعدہ کیا تھا تم نے، ربکم تمہارے رب نے، وعدن وعدہ حسنا اچھا، افطال کیا پھر طویل ہوگی، علیکم العہد تم پر وہ مدت، امانت تم یا چاہا تم نے، یحل کے اترے علیکم تم پر، غضب ان کو غضب میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، تو اخلفتم تو خلاف کیا تم نے موعدی میرے وعدے کو، قال انہوں نے کہا ما اخلفنا نہیں خلاف کیا ہم نے موعدہ کا تیرے وعدے کے، بملکنا اپنے اختیار سے، ولیکن نہ بلکہ ہم ملنا اٹھوائے گئے ہم، اوزارن بوجھ، من زینتی زیور میں سے، القوما لوگوں کے، فقذفناها تو پھینک دیا ہم نے انہیں، فکذالک پھر اسی طرح القا ڈال دیا سامری نے، فاخرجا پھر اس نے نکالا لہم ان کے لیے، اجلن ایک بچڑا، جسدن مجسم لہو جس کی تھی خوار گائے کی آواز، فقالوا تو انہوں نے کہا ھذا یہی الہکم الہ ہے تمہارا، و الہ اور الہ موسیٰ علیہ السلام کا، فنسی پس وہ بھول گیا، فلا کیا پھر نہیں یرون وہ دیکھتے، اللہ کے بے شک نہیں یرجع وہ لوٹاتا الیہم طرف ان کے، قولا بات، ولا یملکون نہیں وہ اختیار رکھتا، لہم ان کے لیے، ضرًا کسی نقصان کا، ولا نفع اور نہ کسی نفع کا۔ آگے ہے جی قوم کی گمراہی اور حضرت ہارون علیہ السلام کا طرز عمل۔ قوم کی گمراہی ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جو ہے وہ طرز عمل بتایا جا رہا ہے، رکوع نمبر 5 ہے، آیت نمبر 90 سے 104۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق قَالَ کہا لَهُمْ انہیں ہارون علیہ السلام نے، من قبل اس سے پہلے، یا قومی ہے میری قوم، انما بے شک تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو تم بھی اس کے ذریعے، وَإِنَّ اور بے شک ربکم الرحمن رب ہے تمہارا رحمان، بے شک سبحان اللہ، فاتبعونی پس پیروی کرو میری، واطیعوا اور اطاعت کرو میری، امری میرے حکم کی، قالوا انہوں نے کہا لن نبرح ہم تو ہمیشہ رہیں گے، علیہ اس پر عاکفین جم کر بیٹھنے والے، حتی یہاں تک کہ یرجع لوٹ آئے الینا طرف ہمارے، موسیٰ علیہ السلام، قال کہا یا ہارون اے ہارون علیہ السلام، ما منعک کس چیز نے منع کیا ہے تجھے، اذ رأیتہم جب دیکھا تو نے انہیں، ضلوا کہ وہ بھٹک گئے ہیں، اللہ کے نہ تو تتبعن تو پیروی کرے میری، افعصیت کیا پھر نافرمانی کی تو نے میری، امری میرے حکم کی، قال کہا یا ابن امہ اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ نہ تم پکڑو بلحیتی میری داڑھی کو، ولا براسی اور نہ میرے سر کو، انی بے شک میں خشیت ڈرا میں، ان تقولا کہ تم کہو گے، فرقتا تو فرقہ ڈال دیا تو نے بینہ درمیان بنی اسرائیل کے، ولم ترقب اور نہ تم نے انتظار کیا، قولی میری بات کا، قالت کہا فما خطبک تو کیا ہے معاملہ تیرا، یا سامری اے سامری، قال بصرت اس نے کہا دیکھا میں نے، بما میں سے جو نہیں، یبصرون انہوں نے دیکھا، بھی جس سے، فقبضت پس مٹھی بھر لی میں نے، قبضتن ایک مٹھی، من اثر رسول نقش قدم سے رسول کے، فنبذتها تو ڈال دیا میں نے اسے، وکذالک اور اس طرح، سولت اچھا کر کے دکھایا لی میرے لیے، نفسی میرے نفس نے، قال کہا فاذا پس جاؤ، فانک تو بے شک
لکا تیرے لیے ہے فی الحیاتی دنیا کی زندگی، ان تقولا یہ کہ تو کہتا رہے، لا مساس نہ چھونا، و ان اور بے شک لکا تیرے لیے موعدن وعدے کا ایک مقرر وقت ہے، لن تخلقا لن تخلفا ہرگز نہ تو پیچھے چھوڑا جائے گا، وانظر اور دیکھ الہ کا طرف تیرے اپنے الہ اللہ وہ جو غلطہ رہا تو علیہ اس پر عاکفہ جم کر بیٹھنے والا، لنحرکنہ البتہ ہم ضرور جلا دیں گے، ثم پھر لننسفنہ البتہ ہم ضرور بکھیر دیں گے اسے پھر یمی دریا میں، نصفہ بکھیر دینا، انما بے شک الہکم الہ تمہارا اللہ دی اللہ اللہ ہے، اللہ دی وہ جو لا الہ نہیں کوئی معبود اللہ مگر ہوا وہی ہے، واسیہ اس نے گیر رکھا ہے کل شیء ہر چیز کو علم سے، کذالک اس طرح نقصو ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ پر، من انبائی کچھ خبریں ماں قد وہ جو تحقیق سبق گزر چکی، وقد و تحقیق آتینا کا دیا ہم نے آپ کو من لدنا اپنے پاس ہے ذکر من آرزا جس نے منہ موڑا، کون سا ذکر دیا ہے؟ قرآن کے ذکر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اب جو قرآن کے ذکر سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، اس کو نہیں پڑھے گا، اس کو چھوڑ دے گا، تو آگے اس کے لیے اتنی سخت وعید ہے، ریڈ کلر سے انڈر لائن کیجئے، من آرزا جس نے منہ موڑا، انہو اس سے، فإنہو تو بے شک وہ، یحملو وہ اٹھائے گا یوم القیامت دن قیامت کے وزرا ایک باری بوجھ، خالدین رہنے والے ہیں، فی اس میں وسار بہت برا ہے لہم ان کے لیے، یوم القیامت دن قیامت کے حملہ بوجھ اٹھانا، یوم جس دن ینفخو پھونکا جائے گا پھر سوری سور میں، وناشر ہم اکٹھا کریں گے المجرمین مجرموں کو، یوم اس دن زرقا نیلی آنکھوں والے، یتخافتون وہ سرگوشیاں کریں گے بینہم آپس میں، ان لبستم نہیں ٹھہرے تم الا عشرا مگر 10 دن، نحن عالم ہم زیادہ جانتے ہیں بما سے جو یقولون وہ کہیں گے، جب یقول کہے گا امثالہم سب مثالین کا طریقہ روش میں، ان لبستم نہیں ٹھہرے تم الا مگر یومن ایک دن، یعنی زندگی جتنی مرضی گزارنے ایسے لگے گا جیسے ایک ہی دن جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ گزارا ہوا ہے۔ آگے ہے جی آیت نمبر 105 سے 115، رکوع نمبر 6 ہے، سورہ طٰہٰ ہے، روز قیامت شفاعت کی حقیقت، روز قیامت کو شفاعت کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، روز قیامت کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی، ہاں جسے اللہ اجازت دے وہ اپنے بندہ کے حق میں شفاعت کرے گا جس کے لیے اللہ قبول کرنا پسند فرمائیں گے، تمام چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، ظلم کرنے والا برباد ہوگا، نیک عمال کرنے والا کامیاب ہوگا، انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی کی طرف اپنے کامیاب بندوں میں شامل فرما لے، آمین آمین ثم آمین۔ اور یسالونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الجبال پہاڑوں کے بارے میں، فقل تو کہہ دیجئے ینسفھا بکھیر دے گا انہیں ربی میرا رب، نسفا بکھیر دینا، فَيَذَرُوهَا پس وہ چھوڑ دے گا اس زمین کو قوان میدان صفصفا چٹیل بنا کر، لا ترا نہ تم دیکھو گے فیہا اس میں وجہ کو ٹیڑھا پن، ولا نہ امتا کوئی ٹیلا، یومئذ جس دن یتبعون وہ پیروی کریں گے الداعیہ پکارنے والے کی، لا وجہ نہیں کوئی کجی لہو جس کے لیے، وخاشعت اور دب جائیں گے الاصوات آوازیں للرحمن رحمان کے لیے، فلا تسمعوا نہ تم سنو گے الا سوائے ہمسا آہٹ کے، یومئذ اس دن لا تنفع نہ فائدہ دے گی شفاعت الشفاعت الا مگر من اس کی اذینہ اجازت دے لہو الرحمن جسے رحمان ورضیہ وہ پسند کرے لہو اس کے لیے قولن بات کو، یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم وہ جن کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور وہ نہیں آتا کر سکتے بھی اس کا علم میں، وعنت الوجوہ اور جھک جائیں گے چہرے، للحی القیوم واسطے زندہ رہنے والے کے اور قائم رہنے والے کے، بے شک انشاءاللہ وقد خواب اور تحقیق و نامراد ہوا من حاملہ جس نے اٹھایا ظلم کو، استغفر اللہ، ومن یعمل اور جو کوئی عمل کرے گا من الصالحات نیکیوں میں سے، وہو مؤمن جبکہ وہ مومن ہو، فلا تو نہ یخاف وہ ڈرے گا ظلم سے، ولا ہمسما اور نہ کسی نقصان سے، وکذالک اور اس طرح انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے قرآن کو عربی عربی وصرفنا پھیر پھیر کر لاتے ہیں، فی اس میں من الوعیدی وعیدوں میں سے، لعلہم شاید کہ وہ یتقون ڈر جائیں، او یحدث یا وہ پیدا کر دیں، لہم ان کے لیے ذکرہ کوئی نصیحت، فتعال اللہ پس بہت بلند ہے اللہ الملک بادشاہ الحق حقیقی، ولا تعجل نہ آپ جلدی کریں بالقرآن ساتھ قرآن کے، من قبل اس سے پہلے ان یقضا کے پوری ہو جائے الیکا طرف آپ کے وحیہ وہی اس کی، وقل ربی زدنی علما یہ دعا ہے لمحے اضافے کے لیے انڈرلائن کیجیے اس کو، جو بچہ بالکل نالائق ہو نا اس کے لیے 3 سورہ مرتبہ پڑھ کے دم کر کے اس کو پلا دیں، اللہ تعالیٰ اس کو علم میں اضافہ فرمائیں گے، وقل اور کہہ دیجیے ربی ہے میرے رب زدنی زیادہ کر دے مجھے علم میں، وَلَقَدْ البتہ تحقیق عہدنا عہد لیا میں نے، ہم نے آدم طرف آدم علیہ السلام کے، من قبل اس سے پہلے، فنسیت وہ بھول گیا، ولم نجد
اور نہیں پایا ہم نے لہو اس کے لیے عزما کوئی عزم۔ آگے ہے جی قرآن سے بے رغبتی کی سزا، رکوع نمبر 7 ہے، آیت نمبر 116 سے 128 ہے۔ قرآن سے بے رغبتی کی سزا، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، فقلنا تو کہا ہم نے یا آدم اے آدم علیہ السلام، انا بے شک ھذا یہ عدو دشمن ہے لکا تمہارا، ولی زوجی کا تمہاری بیوی کا، فلا یخرجنکما پس نہ ہرگز نکلوائے تم دونوں کو، من الجنت جنت سے، فتشکا ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، ان لکا بے شک تمہارے لیے، اللہ یہ کہ نہ تجوا تم بھوکے ہوگے، فیہا اس میں، ولا تعورا نہ تم اوریا ہوگے، وانکا اور بے شک تم لا تظماؤ نہ تم پیاسے ہوگے، فیہا اس میں، ولا اور نہ تزہا تمہیں دھوپ لگے گی، فوسوسا تو وسوسہ ڈالا، الیہ شیطانو طرف اس کے شیطان نے، قال کہا یا آدم اے آدم علیہ السلام، حل کیا ادلو کا میں رہنمائی کروں تمہاری، اللہ شجرت الخلدی درخت پر ہمیشگی کے، وملک یبلا وملک لا یبلا اور بادشاہت کے جو ناپرانی ہوگی، فاکلا تو دونوں نے کھا لیا منہا اس میں سے، فبدت تو ظاہر ہوگی لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما شرمگاہ ان دونوں کی، وطفیقا اور وہ دونوں چپکانے لگے، یکسفانی علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ پتوں کو جنت کے، وعصا اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کی، فغوا تو وہ بھٹک گیا، ثم اجتباہ پھر چن لیا ربہ اس کے رب نے، فتاب پس وہ مہربان ہوا علیہ اس پر، وہدا اور اس نے اسے ہدایت بخشی، سبحان اللہ۔ قال اہبطا فرمایا اتر جاؤ تم دونوں منہا اس سے، جمیعاً اکٹھے، بعضکم بعض تمہارے لیے، بعضن بعض کے عدو دشمن ہے، فإما پھر اگر یاتینکم آ جائے تمہارے پاس منی میری طرف سے، خدان ہدایت، فمن اتبع اور جس نے پیروی کی ہدایہ میری ہدایت کی، فلا یذل تو نہ وہ بھٹکے گا، ولا یشقا اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا، بے شک، ومن اعرض اور جس نے اعراض کیا ذکری میرے ذکر سے، یہ ہے قرآن سے بے رغبتی کی سزا کا وعید۔ دعا کیجئے، ریڈ کلر سے انڈرلائن کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں میں ہرگز شامل نہ فرمانا۔ ومن اعرض جس نے اعراض کیا ذکری میرے ذکر سے، فإنہ تو بے شک لہو اس کے لیے، معیشتن معیشت، ضنکن تنگ ہوگی، ونحشرہ اور ہم اٹھائیں گے اسے یوم القیامت دن قیامت کے، اعمی اندھا، استغفر اللہ، جو لوگ قرآن کا بالکل حق نہیں نہ دیں گے وہ قیامت دن اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قالا وہ کہے گا ربی اے میرے رب لما حشرتنی کیوں اٹھایا تو نے مجھے اعمی اندھا، وقد حالانکہ تحقیق کنتا تھا میں بصیرہ دیکھنے والا۔ قالا وہ فرمائے گا کذالک اس طرح عادت کا آئی تھی تیرے پاس آیاتنا آیات ہماری، فنسیتا پس تو بھول گئے نے، وکذالک اس طرح یوم آج تنسا تو بلایا جائے گا، استغفر اللہ، وکذالک اس طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں من اسرفا جو حد سے گزر جائے، ولم یؤمن اور نہ وہ ایمان لائے، بیاات ربہ آیات پر اپنے رب کی، ولا عذاب الاخرتی اور البتہ عذاب آخرت کا، اشد زیادہ شدید ہے، وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ جی ہمیں ایسے لوگوں میں ہرگز ہرگز شامل نہ فرمانا۔ افلم یہدی لہم کیا پھر نہیں رہنمائی کی ان کی کم کہ کتنی ہی اہلکنا ہلاک کی ہم نے قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیاں، یمشون وہ چلتے پھرتے ہیں، فی مساکنہم ان کے گھروں میں، انا یقیناً فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہی عقل والوں کے لیے، اللہ تعالی ہم سب کو عقل والوں میں شامل فرما لے۔ آگے ہے جی اگلا رکوع ہے، آخری رکوع ہے سورۃ طٰہٰ کا، رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 129 سے 135۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے اس رکوع میں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر اور ذکر کی تلقین کر رہے ہیں۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ سورج کے طلوع اور یعنی صبح شام کے اسکار کی گھڑیوں کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ ہمیں صبح کی گھڑیوں میں اور سورج غروب شام کی گھڑیوں میں اپنا ذکر کر کے سکون قلبی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی شان و شوکت اور مال و اسباب سے متاثر نہ ہو، اللہ کی مدد کے حصول کے لیے خود بھی نماز پڑھیے، گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کیجیے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر رزق حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرتے رہیں۔ بھئی لوگوں کا اب دیکھیں رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں دوں گا، اور اس کے لیے آپ سب کوششیں کر رہے ہیں۔ آج ہر ایک کے دماغ میں یہی کیڑا ہے، پڑھ کے پیسے کمانے ہیں، پڑھ کے جاب کرنی ہے، پڑھ کے پیسے کمانے، حالانکہ رزق کا تو وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے، لیکن بخشش اور مغفرت کا وعدہ نہیں اللہ نے کیا ہے۔ اس کے لیے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا، اس کے لیے نہ کوئی انسٹیٹیوٹ میں جانا پسند کرتا ہے، نہ کوئی بیٹھنا پسند کرتا ہے، نہ وہاں پہ کچھ کرنا پسند کرتا ہے، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔
کسی کو ٹائم دو بھی، یہ تو ٹائم ہی بڑا خراب ہے. ہم اسکول کے پیپر کے لیے تہجد کے وقت اٹھ سکتی ہیں، لیکن ہم قرآن اور دعا کے لیے تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتی. یہ لمحہ فکریہ ہے. آج آپ کے بچے ساری رات موبائل چلا سکتے ہیں، لیکن ساری رات قرآن لے کے نہیں بیٹھ سکتے، دعائیں نہیں کر سکتے اپنے لیے. تو صبح سے فجر سے لے کر دیکھیں آپ الحمدللہ اب یہ وقت برکت والا ہے. تو ایک گھر کے سربراہ کا ہونا چاہیے اتنا کہ آپ کا رول، آپ کا رسول گھر میں چلے، آپ کے بچے صبح اٹھیں، گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، کیونکہ اللہ نے وہی وقت تو برکت اور عافیت والا کہا ہے. تو یہاں پہ صبح و شام کے اذکار کی تلقین اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام کے گھڑیوں میں میرا ذکر کیجیے اور گھر والوں کو بھی اس کی ترتیب دیجیے. مطلب ساتھ ان کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی جو ہے وہ تربیت دیجیے، کیونکہ لوگوں کا رازق تو اللہ ہے. جواب دیا گیا کہ قرآن یہ معجزہ نہیں جس کی مثل کلام پیش کرنے سے وہ عاجز ہیں. اگر اللہ انہیں قرآن کے نزول سے پہلے نافرمانیوں کی سزا دے دیتا وہ شکوہ کرتے کہ اے اللہ تو نے کیوں نہ ہماری طرف رسول بھیجا تاکہ اس کے ذریعے ہم ہدایت پر آ جاتے. اب جب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو وہ پھر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے، وہ انتظار کر لیں، ان قریب قیامت آ جائے گی، فیصلہ کر دیا جائے گا کون حق پہ ہے کون باطل پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے قیامت سرخرو فرمائے. مانون اٹھ جاؤ اگر سرخرو ہونا ہے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری رکوع ہے جی سورہ طٰہٰ کا. ولولا، اور اگر نہ ہوتی کلمتون ایک بات سبقت جو گزر چکی من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، لگانا البتہ ہو جاتا، لزامن لازم عذاب، و اجلن اور وقت اگر نہ ہوتا مسمى مقرر. فاصبر بس صبر کیجیے، علامہ اس پر جو یقولون وہ کہتے ہیں، یلو کلر سے انڈر لائن کیجیے اگلی آیات کو. وسبح اور تسبیح کیجیے بھی ہمدی ساتھ حمد کے ربی کا اپنے رب کی، قبل طلوع الشمسی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے. کہہ دیں انشاءاللہ. علامہ ابھی تک آپ کی چارجنگ نہیں ہوئی. علامہ اس پر جو یقولون وہ کہتے ہیں، وسبح اور تسبیح کیجیے بھی ہمدی ساتھ حمد کے ربی کا اپنے رب کی، قبل طلوع الشمسی پہلے سورج طلوع ہونے سے، وقبل اور پہلے غروب بھی ہے اس کے غروب ہونے سے انشاءاللہ. ومن آناء اللیل اور کچھ گھڑیاں رات کی، فسبح کیونکہ اللہ نے کہا ہے جو سحری کے وقت اٹھ کے بخشش مانگتے ہیں نا، فرض کریں رات کے آپ کے کسی بھی حصے میں رمضان کے علاوہ آنکھ کھلتی ہے، آپ اٹھ کے ایک دفعہ کہہ دیں گے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں. اور اس وقت آپ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. آنکھ کھولنے پہ کوئی 10 لاکھ نہیں دیتا، لیکن ایک اللہ کا ایک ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ 10 لاکھ عطا فرما دیتے ہیں. تو رمضان میں تو یہ درجے بڑھ جاتے ہیں، 10 کو 700 سے ملٹیپلائی کریں تو کہاں بات پہنچتی ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ آگئی ہے جی صبح شام کے اذکار کی بات. آگے آگئی رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اللہ کو یاد کیجیے. واطراف النہار اور کناروں کے دن کے، اللہ کا تاکہ آپ ترضا آپ راضی ہو جائیں. ولا تمدن اور نہ ہرگز دراز کریں عینا کا اپنی دونوں آنکھوں کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے نا، دعائیں کرتے تھے امت کے لیے کہ اللہ میری امت کو بخش دے. تو اللہ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ مت ضائع کریں ان کے لیے اپنے آنسو. ہر ایک نے اپنے عمل کا جواب خود دینا ہے. آپ کا کام صرف میرا پیغام پہنچانا ہے، باقی آپ کی کوئی ذمہ داری وہ کریں نہ کریں یہ ان کا اپنا عمل ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی روتے تھے امت کے لیے، اور آج امت کیا کر رہی ہے ان کے لیے؟ امت صرف سوتی ہے بس، اور ہر نئی چیز کو استعمال کرتی ہے، پرانی کو چھوڑ دیتی ہے. ولا تمدن اور نہ آپ ہرگز دراز کریں عینا کا اپنی دونوں آنکھیں الی ما طرف اس کے جو بتانا فائدہ دیا ہم نے بھی ساتھ اس کے ازواجن مختلف لوگوں کو، من میں سے زہرتا رونق کے لیے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، لنفتنہم تاکہ ہم آزمائیں فی اس میں، اور رزق و رزق ہے ربک آپ کے رب کا، خیر بہتر وابقا زیادہ باقی رہنے والا. وامر حکم دیجیے اہلک اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، واصطبر اور قائم رہیے، علیہا اس پر، لا نسألک نہیں ہم سوال کرتے آپ سے، رزقا کسی رزق کا، نحن ہم نرزقک ہم رزق دیتے ہیں آپ کو، ولا کی بات اور اچھا انجام للتقوی تقوی والوں کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین میں شامل فرما لے. آمین اللہم آمین ثم آمین. وقالوا وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں یاتینا وہ لاتا ہمارے پاس بھی آیاتن کوئی نشانی میں، وہ بھی اپنے رب کی طرف سے، اولم کیا بلا نہیں تاتیہم آتی ان کے پاس بینۃ واضح دلیل، ما فی الصحف الاولی جو صحیفوں میں ہے پہلے، ولو اور اگر انا بے شک ہم اہلکناہم ہلاک کر دیتے ہم انہیں، بعذاب ساتھ عذاب کے، من قبلی اس سے پہلے، لقالوا البتہ وہ کہتے ربنا اے ہمارے رب لولا کیوں نہ ارسلتا بھیجا تو نے الینا طرف ہمارے رسولا کوئی رسول، فنتبع تو ہم پیروی کرتے آیاتی کا تیری آیات کی، من قبل اس سے پہلے،
ان ذلہ کے ہم ذلیل ہوتے ہیں، ونفزا اور ہم رسوا ہوتے ہیں، استغفر اللہ۔ کل کہہ دیجئے کلن سب کے سب متربصن انتظار کرنے والے ہیں، فتربصوا تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون پسند قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط کون ساتھی ہیں راستے کے، السویہ سیدھے کے، ومن اہتدی اور کس نے ہدایت پائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر اور ہدایت پر اور ایمان پر رہنے کی تحشر اسعادت نصیب فرما دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ الحمدللہ جی آج ہمارا 16واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ شکر الحمدللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین ثم آمین۔